بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى صدق الله العظیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك۔ وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کو اردو میں یوم محبت سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر راضی تب تک نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان ان کی پیروی نہ کر لے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، ان کی ہر بات کو اندھوں کی طرح تقلید نہ کرے، تب تک یہود اور نصارہ مسلمانوں پر راضی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی سلسلے میں بخاری شریف میں کتاب الاعتصام کے اندر یہ حدیث، میں نے 2 حدیث پڑھی ہے یہاں پر۔ پہلی حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، یعنی قیامت قائم نہیں ہو سکتی، تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت سابقہ امتوں کی پیروی نہ کرے، گز در گز، بالش در بالش۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کفارس والروم، سابقہ قوموں سے، سابقہ امتوں سے کون مراد ہے؟ فارس کے لوگ اور روم کے لوگ مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا امن الناس الا اولئک، یعنی ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے امت مسلمہ کو یہ ایک طریقے سے پیشنگوئی فرمائی کہ امت مسلمہ قیامت سے پہلے یہود اور فارس کے رہنے والوں کی پوری طرح اندھوں کی طرح تقلید کریں گے، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه قلنا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ امت مسلمہ کو مخاطب ہو کر، اصحاب رسول کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی اے مسلمانوں تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے، بالش در بالش، گز در گز، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں اگر داخل ہو تو تم بھی ان کی پیروی کرو گی، یعنی تم بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، انہیں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یعنی سابقہ قوموں سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قال فمن، یہودی اور نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے؟ یہود اور نصارہ کو چھوڑ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات سے
ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ قرب قیامت میں اندھوں کی طرح کرسچن کی اور یہودیوں کی پیروی کریں گے. وہ جس طرح کہیں گے اسی طرح عمل کریں گے، وہ تعلیمی جو پالیسی لائیں گے اسی کو وہ اپنائیں گے. لہٰذا آج کے دور میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکشن ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمان یہودی اور نصارہ کی پیروی نہ کرتے ہوں. ہر میدان میں دیکھنے کو ملیں گے. اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان اندھوں کی طرح مان رہے ہیں. خاص طور پر تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں اور عدالتی میدان میں جو ہے مسلمان بالکل اندھوں کی طرح تقلید کر رہے ہیں. میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اسکولی تعلیم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن پھیلا رہے ہیں، اسکولی تعلیم کا جو سسٹم آج رائج ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں پر بھی یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ مسلمانوں کی تعلیمی نظام نہیں ہے اور نہ کسی ہندو کی تعلیمی نظام ہے. یہ تعلیمی نظام عیسائیوں کی تعلیمی نظام ہے. انہوں نے یہ تعلیمی نظام ہمارے اوپر تھوپا ہے. یہ تعلیمی نظام سے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، وہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ہم اپنے کیا ہے بزرگوں کو، سابقہ لوگوں کو، اسلاف کو ہم برا کہہ رہے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائنس کے دشمن تھے اور وہ ترقی کے دشمن تھے. اس طریقے سے یہ تعلیمی نظام ہمیں یہ سب چیزیں سکھا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دور آئے گا جب مسلمان اندھوں کی طرح یہود اور نصارہ کی پیروی کریں گے. تو یہ ویلنٹائن ڈے کے طور پر جو دن یوم محبت منایا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً یہ جائز ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان بھی یوم محبت منائے؟ کیا اس دن اپنے محبوبہ کو وہ گریٹنگ کارڈ بھیجے، اس میں تحفے تحائف بھیجے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے جہاں پر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی کیا ہے مشابہت اختیار کرے گی وہ انہی میں سے ان کو شمار کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کر کرسچن کے تہواروں میں اگر شریک ہوں گے تو ان کا بھی حشر جو ہے کرسچنوں کے ساتھ ہوگا، نصارہ کے ساتھ ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر یہ ویلنٹائن ڈے کے طور پر جو دن منایا جاتا ہے 14 فروری کو، یہ دن یوم محبت نہیں کہہ سکتے، یوم زنا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. چونکہ اسلام میں شادی سے پہلے کسی طرح کی جسمانی تعلق کو جائز نہیں کہتا ہے. آج کیا ہوتا ہے 14 فروری کے نام پر، ویلنٹائن ڈے کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا زنا ہوتا ہے. اور ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو پروپوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پروپوز کرنا اگر نکاح کے پیغام کے لیے اگر پروپوز کرتا ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. یعنی اگر کسی لڑکی سے اگر نکاح کرنا ہے تو وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے، ایک مرد پیغام دے سکتا ہے نکاح کے لیے. لیکن محبت کے لیے اگر کوئی پیغام دے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو، اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. لہٰذا ویلنٹائن ڈے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اب اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں مناتے، اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، اس کے بارے میں مجھے نہیں جانا. لیکن ایک بات جو مجھے مطلب صحیح معلوم ہوتی ہے وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پادری تھا، ایک راہب تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ دھرم کا پرچار کرنا اور دھرم کی اشاعت کرنا، یعنی کرسچینٹی کی اشاعت کرنا اس کا مقصد ہوتا تھا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس نے فوجیوں کے لیے یہ قانون لایا کہ کوئی بھی فوج جو ہے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن وہ راہب یعنی وہ پادری کیا کرتا تھا، چپکے سے رات کے اندھیروں میں وہ ان نوجوانوں کی شادی کر دیا کرتا تھا. چونکہ یہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، اس لیے بادشاہ نے اس پادری کو سزائے موت دی. چونکہ اس نے محبت کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے ایسا قدم اٹھایا تھا، اس لیے بعد کے لوگوں نے اس دن کو یوم محبت کے طور پر یعنی ویلنٹائن ڈے کے طور پر منانا شروع کیا. چونکہ اس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، تو اسی نام کے حساب سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری تنظیموں کے اندر کیا ہے، کرسچینٹی
تعلیم کے نام پر داخل ہو رہی ہے، پولیٹکس کے نام پر داخل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے لا کے نام سے داخل ہو رہی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے جو یہ چتاونی ہم کو دی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان امت مسلمہ کرسچن کی پیروی نہ کرے۔ شبرن شبرن کہا ہے، زران زران کہا، اس کا مطلب ہر بات کو جو ہے وہ فالو کرے گی امت مسلمہ، جو ہے ہر بات کو، کرسچنوں کی ہر بات کو فالو کرے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کرسچن جو کھا رہے ہیں اس کو بھی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض لوگ جو تعلیمی نظام وہ لائے ہیں اس کو بھی ہو نقل کر رہے ہیں، جو عدالتی نظام جو قائم کیے وہ بھی فالو کر رہے ہیں۔ تو ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اگرچہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام کو چھوڑ کر کے کرسچنوں کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں کم از کم اتنی تو بات بحیثیت فرد ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم نہ تو خود شریک ہوں گے ایسے دن کے اندر، ایسے تہوار کے اندر نہ تو خود شریک ہوں گے، نہ اپنے گھر والوں کو شریک ہونے دیں گے، نہ ہم اپنے دوست و احباب کو شریک ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم شریک ہوں گے، اگر ہمارا دکھا دیکھی ہم کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بھی شریک ہوتا ہے تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، یعنی کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے اور اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا شخص وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو دونوں کا ثواب ملے گا، ایک تو خود عمل کرنے کا اور ایک اس کے دیکھا دیکھی یا اس کو دیکھتے ہوئے جس نے کیا ہے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، یعنی اگر کوئی برا کام کرتا ہے، برا طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر کے کوئی شخص اس برائی پر چلتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اس کا گناہ تو ہے ہی ہے، تو دونوں کا گناہ اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم کریں اور ہمیں دیکھ کر کے کوئی اگر وہ کام کرے تو اس کا گناہ بھی ہم پر آئے گا۔ آج چونکہ یہ ایسا دور ہے کہ لوگ تجارت کے نام پر بھی لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ہم ان کے اس تہوار میں شریک ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ گریٹنگ کارڈ جو چھپتے ہیں اور اس کو فروخت بھی کرتے ہیں دکانوں میں، مسلمان دکانوں میں بھی یہ کھلا فروخت ہوتا ہے، جب فقہ کا اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا خرید و فروخت بھی صحیح نہیں ہے۔ جن چیزوں کا استعمال مکروہ ہے ان چیزوں کا خرید و فروخت کرنا بھی مکروہ ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ گریٹنگ کارڈ یعنی محبت کو پروپوز کرنے کے لیے جو کارڈ کا استعمال ہوتا ہے یا جن تحائف کا استعمال ہوتا ہے وہ لاشعوری طور پر ہم اپنی دکانوں میں اس کو بھی لا کر کے رکھتے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بھی خرافات اور جو بھی ناجائز کام ہوتے ہیں اس سے ہم دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔